السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقال تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال تبارك وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ستائش، تمام قسم کی تعریفوں کے لائق وہی ایک اللہ پاکی ذات ہے جو ہم سب کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے، ساری کائنات کا خالق حقیقی اور ہر ذرے کا مالک و مختار ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے کرنے کرانے میں، اس کی قوت و طاقت میں، اس کے روب اور دبدبے میں، اس کے ارادے اور فیصلے میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے۔ وہ ایک ہے، یکتا ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ پاک پروردگار عالم اتنی بڑی طاقتوں کا، قدرتوں کا مالک ہے، اگر کسی ایک شخص یا خاندان اور قوم و ملت کو عزت دینا چاہے، سر بلندی عطا کرنا چاہے، کامیابی عطا کرنا چاہے، قسم خدا کی دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ بالکل اسی طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کی بدعمالیوں کی وجہ سے ذلت کا، بربادی کا، آفت کا، مصیبت کا فیصلہ کر دے، قسم خدا کی دنیا کی کوئی طاقت اسے چھٹکارا نہیں دلا سکتی۔ درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے ازواج پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے ماننے والوں پر۔ معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، میں نے ابھی آپ حضرات کے روبرو سورہ آل عمران کی ایک مشہور و معروف آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے حج کی فرضیت کا اعلان فرمایا۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا،
لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج فرض کر دیا گیا، ان لوگوں پر جو بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں، استطاعت رکھتے ہوں، جن لوگوں کے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی نے حج کو فرض کر دیا۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو کفر کرے گا، جو انکار کرے گا، جو ناشکری کرے گا، اللہ تبارک و تعالی جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ حضرات، اس وقت ہم لوگ اشہر حج سے گزر رہے ہیں، حج کے مہینوں سے گزر رہے ہیں۔ دنیا بھر سے حجاج کرام کے قافلے مختلف ممالک سے، مختلف گوشوں سے حرمین شریفین کا قصد کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حجاج کرام کی حفاظت فرمائے، ان کے سفر کو آسان فرمائے، پرامن بنائے، تمام حجاج کرام کے مناسک حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ پرامن کے ساتھ مناسک حج ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات، حج اسلام کے 5 رکن میں سے ایک رکن ہے۔ جیسا اسلام کے ارکان 5 ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان 5 ارکانوں میں سے ایک رکن ہے حج۔ جو صاحب استطاعت ہے، جو مالدار ہے، وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، زندگی میں اس پر ایک مرتبہ حج کو فرض کر دیا گیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میں فرمایا، لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا فرض کر دیا گیا ہے۔ کن لوگوں پر؟ من استطاع الیہ سبیلا، ان لوگوں پر جو صاحب استطاعت ہیں، طاقت رکھتے ہیں خانہ کعبہ تک پہنچنے کی۔ اور اسی طرح سے حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کو بتاتے ہوئے ایک مرتبہ فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے نبی نے فرمایا صحابہ کرام کے درمیان، لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض کر دیا گیا۔ لہذا جیسے ہی پیارے نبی نے یہ فرمایا، ایک صحابی اٹھ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر دوسری مرتبہ وہ صحابی اٹھ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ بھی خاموش رہے۔ پھر تیسری مرتبہ وہ صحابی اٹھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس کے بعد پیارے نبی نے فرمایا وہ صحابی کو، اگر میں تمہارے سوال کے جواب میں اگر میں ہاں کہہ دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر سال صاحب استطاعت پر، ہر مالدار پر ہر سال حج کرنا فرض کر دیتا، اور یہ تم پر گراں گزرتی، تم اس کے تاب نہیں لا سکتے، اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے، ہر سال تم حج کرو۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کرنا چاہتے تھے۔ پیارے نبی نے کہا کہ جتنا کہا جا رہا ہے اتنا ہی کرو، بیجا سوالات کر کے اپنے اوپر احکامات کو سخت نہ بناؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو تربیت فرمائی کہ اس طرح بیجا سوالات نہیں کرتے، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، جتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اتنا ہی کریں۔ لہذا فریضہ حج بیت اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری بڑا کام تھا، اس لیے کہ مکی زندگی میں اور مدنی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے تمام
تعلیمات کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے بیان کر چکے تھے، توحید کے بارے میں بیان کر چکے تھے اور عمل کر کے دکھا دیے تھے۔ نماز کے بارے میں جتنا کہنا تھا کہہ چکے، عمل کر کے دکھانا تھا دکھا چکے۔ روزے کے بارے میں جتنی تعلیمات دینا تھا، زکات کے بارے میں جتنی تعلیمات دینا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں اور مدنی زندگی میں تمام تعلیمات دے چکے تھے، سوائے ایک تعلیمات کے، سوائے ایک کے، وہ ہے فریض حج بیت اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بڑا کام رہ گیا، وہ ہے فریض حج بیت اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اس لیے نہیں فرمایا کیونکہ اس زمانے میں مشرکین مکہ بھی حج کیا کرتے تھے۔ پیارے نبی نے یہ چاہا کہ مشرکین مکہ جو حج کرتے تھے اس کے اندر بہت سارے غلطیاں پائی جاتی تھی، اس لیے پیارے نبی نے چاہا کہ ان غلطیوں کے رہتے ہوئے میں حج کروں، ان کی ان غلطیوں پر میں شاہد بن جاؤں گا، اس لیے سب سے پہلے میں ان کی غلطیوں کو تمام حج میں جتنے غلطیاں وہ کر رہے ہیں مشرکین مکہ، ان تمام غلطیوں کو میں پہلے پاک و صاف کروں، اس کے بعد میں حج کروں۔ جس طرح فتح مکہ سے پہلے جب تک مکہ فتح نہیں ہوا اس سے پہلے تک مشرکین مکہ بھی حج کیا کرتے تھے، لیکن مشرکین مکہ جو حج کرتے تھے اس کے اندر بہت سارے غلطیاں پائے جاتے تھے، جیسا کہ مشرکین مکہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو برہنہ ہو کر یعنی ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے۔ پوچھنے پر کہتے تھے کہ ہم دن بھر جو کپڑے پہن کر گناہ کرتے ہیں، گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، ایسے کپڑے پہن کر کیا ہم اللہ کے گھر کے طواف کریں؟ اس لیے وہ برہنہ ہو کر طواف کرتے، ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ اور اسی طرح صفا اور مروہ کے درمیان زمانے جاہلیت میں دو بت رکھے گئے تھے، صفا میں عیساف نامی بت، مروہ میں نائلہ نامی بت رکھے گئے تھے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں جو مشرکین مکہ، کفار مکہ جو خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، برہنہ ہو کر ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے، ایک مرد اور ایک عورت تھے جو طواف کرتے تھے ننگے ہو کر، لیکن انہوں نے آگے چل کر گناہوں میں ملوث ہو گئے، بدکاری کر لی، زنا کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو مسخ کر دیا تھا۔ آگے چل کر انہیں دو بتوں کے نام پر لوگ پرستش کرنا شروع کر دیے، پوجا پاٹ کرنا شروع کر دیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کو حرج سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے آیت نازل فرمائی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات مشرکین مکہ بھی تلبیہ کہتے تھے، جس طرح آج حجاج اکرام احرام باندھ کر اپنی زبانوں میں تلبیہ بلند کرتے ہوئے جاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ہمارا تلبیہ ہے، ہمارے حجاج اکرام کا تلبیہ ہے، لیکن مشرکین مکہ بھی اس زمانے میں تلبیہ کہتے تھے، لیکن ان کا تلبیہ کیا ہوتا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریک هو تملکہ وما ملک۔ اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں، تیرے سوا کوئی شریک نہیں سوائے ایک بت کے۔ اس زمانے میں ہر خاندان والوں کے لیے الگ الگ بت رکھے گئے تھے، ہر قبیلے کے لیے الگ الگ بت رکھے گئے تھے، ہر قبیلے والے اپنے لیے الگ الگ بت بنا لیے گئے۔ اس بت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے تھے، تلبیہ میں اس کو شرکت کرتے تھے۔
لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس وقت تک حج نہیں فرمایا کیونکہ مشرکین مکہ بھی حج کرتے تھے. پیارے نبی نے چاہا کہ پہلے مشرکین مکہ حج میں جو کوتاہیاں کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، سب سے پہلے میں حج کو ان غلطیوں سے پاک و صاف کروں، حج کو ان تمام تر غلطیوں سے پاک و صاف کروں، اس کے بعد میں حج کروں. چنانچہ یہی ہوا. سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. مکہ فتح ہونے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں سن 9 ہجری میں ایک قافلہ روانہ فرمایا حج کے لیے. لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سن 9 ہجری میں ایک قافلہ لے کر مکہ مکرمہ آئے حج کے ارادے سے اور حج کیا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان کر دیا کہ اس کے بعد، آج کے بعد کوئی برہنہ طواف نہیں کرے گا. مشرکین مکہ حج کرتے ہوئے جتنی غلطیاں کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ دیا آج کے بعد یہ غلطیاں یہاں پر نہیں ہونی چاہیے. لہذا پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ جو حج میں غلطیاں کرتے تھے، کوتاہیاں کرتے تھے، لغزشیں کرتے تھے، حج کو پہلے ان تمام تر غلطیوں سے پاک و صاف کیا. اس کے بعد سن 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حج کیا. سن 10 ہجری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے جمع غفیر کو لے کر تاریخ میں مختلف تعداد بتائی گئی، لیکن مشہور تعداد جو ہے 1,24,000 صحابہ کرام کا جمع غفیر کو لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمین شریفین کا قصد کیا. اس زمانے میں مشرکین مکہ بھی حج کرتے تھے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے چاہا کہ سب سے پہلے میں اور حج کو ان تمام تر غلطیوں سے پاک و صاف کروں، بعد میں چل کر میں حج کروں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا ہی فرمایا. حضرات، فریضہ حج بیت اللہ اپنے اندر بہت سارے پیغامات رکھتا ہے، بہت سارے میسیجز رکھتا ہے. سب سے پہلا میسیج یہ ہے، سب سے پہلا پیغام یہ ہے، فریضہ حج بیت اللہ عقیدہ توحید کا سبق پڑھاتا ہے، عقیدہ توحید کا سبق پڑھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا، بیت اللہ کی جگہ متعین کر کے فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کرو. اس کے بعد آیت میں فرمایا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. خانہ کعبہ کی تعمیر، خانہ کعبہ کی ایک ایک اینٹ، ایک ایک پتھر توحید کے بنیاد پر رکھی گئی تھی. اسی لیے فریضہ حج بیت اللہ سب سے پہلا جو پیغام دیتا ہے، سب سے پہلے جو میسج دیتا ہے، وہ عقیدہ توحید کا پیغام دیتا ہے، عقیدہ توحید کا سبق دیتا ہے. اور اسی طرح سے حضرات فریضہ حج بیت اللہ جو پیغامات دیتا ہے ان میں سے ایک دوسرا پیغام، دوسرا میسج یہ ہے کہ شعائر اللہ کی تعظیم کرنا. شعائر اللہ کی تعظیم کرنا. شعائر اللہ کیا ہے؟ وہ مقامات جو شرعی طور پر محترم قرار دیا گیا، جس کی حرمت کا لحاظ رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. شعائر اللہ جیسا کہ صفا مروہ ہے، یہ شعائر اللہ میں سے ہے. رمی جمرات ہے، یہ شعائر اللہ میں سے ہے. عرفات کا میدان ہے، یہ شعائر اللہ میں سے ہے. مزدلفہ ہے، یہ شعائر اللہ میں سے ہے. مینا کا میدان ہے، یہ شعائر اللہ میں سے ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، وہی لوگ شعائر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، وہی لوگ شعائر اللہ کا احترام کرتے ہیں جن کے دلوں میں احترام ہوتا ہے. جن کے دلوں میں احترام ہوتا ہے وہی لوگ شعائر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں.
اور اسی طرح سے حضرات فریضہ حج بیت اللہ آپ دیکھیں ایک ایسی عبادت ہے جو شروع سے آخر تک ذکر الہی، ذکر ہی ذکر، ذکر الہی سے معمور ہے. یہ ایسی عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار، عقیدہ توحید کا اقرار. حج کے جتنے بھی ارکان ہیں آپ غور کر کے دیکھیں، شروع سے آخر تک ذکر ہی ذکر آپ کو ملے گے. جیسے ہی حجاج کرام احرام باندھتے ہیں تو ان کے زبانوں میں تلبیہ جاری ہو جاتا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ان کے زبانوں میں یہ تلبیہ جاری ہو جاتا ہے. حجاج کرام کے زبانوں میں جو تلبیہ جاری ہوتا ہے ان کی صداؤں سے وہ سڑکیں، وہ راستے گونج اٹھتی ہے جو خانہ کعبہ کی طرف جاتی ہیں. حدیثوں میں آتا ہے اس تلبیہ کے بارے میں، جب حجاج کرام دنیا کے مختلف گوشوں سے، دنیا کے مختلف ممالک سے جب لوگ حجاج کرام اس تلبیہ کو اپنے زبان پر جاری کرتے ہوئے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو ان تلبیہ کی وجہ سے شجر و حجر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر بلند کرتے ہیں. جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، جب حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں، استلام کرتے ہیں، وہیں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، بسم اللہ اللہ اکبر. جب صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں تو اس درمیان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وحدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. جب رمی جملات کرتے ہیں، جب شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، اس درمیان میں بھی، اس وقت میں بھی ذکر ہی ذکر، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں مارتے ہیں. جب عرفہ کے میدان میں وقوف کرتے ہیں تو وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، لا الہ الا اللہ کا ورد جاری رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. جب لوگ عرفات کے میدان میں وقوف کرتے ہیں تو اس وقت میں اللہ کے ذکر ہی ذکر ان کے زبانوں میں جاری رہتا ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. زمانے جاہلیت میں جیسا کہ میں نے کہا کہ مشرکین مکہ بھی حج کرتے تھے، جب وہ مناسک حج پورا کر لیتے یا مینا کے میدان میں ٹہلتے تھے وہاں پر بازار بھی لگتے تھے. اور اسی طرح مشرکین مکہ نے اپنے آباء و اجداد کی بڑائی بیان کرتے تھے کہ میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں فلاں کا پوتا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں. اس طرح اپنے آباء و اجداد کی بڑائی بیان کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. جب تم مناسک حج پورا کر لو، جیسے زمانہ جاہلیت میں تم اپنے آباء و اجداد کی بڑائی بیان کرتے ہیں، آج مناسک حج پورا کر کے تم اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ او اشد ذکر، اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا، حج میں وقوف عرفہ فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الحج عرفہ، حج نام ہے عرفہ میں وقوف کرنے کا. اگر کوئی حاجی عرفہ میں وقوف نہیں کرے گا اس کا حج سرے سے باطل ہو جائے گا. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا تو فرمایا کہ الحج عرفہ، حج نام عرفہ میں وقوف کرنے کا۔ جیسے ہی پیارے نبی نے عرفہ میں وقوف فرما لیا تو آسمان سے وحی آ گئی، یہ بشارت دیتے ہوئے یہ آیت نازل ہو گئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے، تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حج میں عرفہ کے میدان میں جو جتنے بھی تقریر فرمایا، جو خطبہ دیا، اس کے ایک ایک جملے سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب رخصت ہونے والے ہیں دنیا سے۔ انی قد ترکت، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ اس الفاظ پر ذرا غور فرمائیں، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ گویا کہ اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ اب دین مکمل ہو چکا ہے، تعلیمات مکمل ہو چکے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کو لے کر دنیا میں آئے اب وہ مکمل ہو گیا۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نصیحتیں فرمائی، ان میں سے اہم ترین نصیحت یہ ہے، الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا وفی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا۔ اے لوگوں کا جو جان ہے وہ محترم ہے، لوگوں کا جو مال ہے وہ محترم ہے، لوگوں کی جو عزت و آبرو ہے وہ محترم ہے۔ اسی لیے ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت لو، ایک دوسرے کا جان ناحق مت لو، ایک دوسرے کی عزت و آبرو پر ناحق حملہ مت کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہم ترین نصیحتیں فرمائی۔ اور اسی طرح سے حضرات فریض حج بیت اللہ جو بہت سارے تعلیمات، بہت سارے پیغامات دیتا ہے، ان میں سے ایک پیغام یہ بھی ہے، یہ انقلابی عبادت ہے۔ فریض حج ایک انقلابی عبادت ہے، یہ ایسی عبادت ہے کہ انسان کو حج کرنے سے پہلے اس کے سارے گناہوں کو پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك الى ام ولده۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی حج کرے اس حج کے اندر جنسی بے راہ روی نہ ہو، اس حج کے اندر خواہشات نہ ہو، رفض بھی نہ ہو، فسق و فجور بھی نہ ہو، وہ ایسا پاک و صاف ہوتا ہے گناہوں سے گویا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنم دیا ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج مبرور لیس له الجزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حاضر ہو کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، اس لیے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ہاتھ کو پھیلایا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ کو سمیٹ لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالک یا عمر، اے عمر کیا بات ہے، تم نے ہی تو کہا تھا کہ اسلام قبول کرنا ہے، ہاتھ پھیلائیے، آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنا ہے، جیسا ہی میں نے ہاتھ پھیلایا تم نے اپنے ہاتھ کو سمیٹ لیا۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں ایک شرط پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، وہ شرط یہ ہے کہ میں اسلام قبول کروں گا، ان تغفر لی، اسلام قبول کروں گا، لیکن اسلام قبول کرنے سے پہلے، اسلام سے پہلے جتنے گناہ ہو گئے ان تمام گناہوں کی مغفرت ہونی چاہیے، ان تمام گناہوں کی معافی ہونی چاہیے۔ یہ شرط انہوں نے رکھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما علمت
ان الاسلام یہدم من کان قبلا وان الہجرۃ تہدم من کان قبلا وان الحج یہدم ما کان قبلا۔ اے عمر بن عاص، یہ شرط تو تمہیں، یہ فضیلت، یہ بشارت تمہیں تو بغیر شرط کے تمہیں حاصل ہو رہی ہے، اس لیے کہ جو آدمی مشرک تھا، کافر تھا، جیسے ہی اس نے اسلام قبول کر لیا تو اسلام سے پہلے جتنے اس نے گناہ کیے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح ہجرت کرنے کے بعد ہجرت سے پہلے جتنے گناہ ہوئے تھے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح حج کیا، حج کرنے کے بعد حج سے پہلے جتنے گناہ ہوئے تھے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی۔ اسی طرح سے حضرات یہ بشارت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے، خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو پہلے حج کر چکے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو حج کو گئے ہیں اور جانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی عظیم بشارت دی ہے کہ ان کے تمام گناہ معاف ہو گئے ہیں، گویا کہ انہوں نے ان کے ماں کے پیٹ سے آج ہی جنم دیا ہو۔ اسی لیے جو لوگ صاحب استطاعت ہیں، مالدار ہیں، طاقت رکھتے ہیں خانہ کعبہ تک جا کر آنے کی، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ کسی بھی خامخواہ کی تاخیر نہ کریں، اس لیے مال ہے، ہمیشہ مال رہے گی، کوئی گارنٹی نہیں، صحت ہے، ہمیشہ صحت باقی رہے گی، یہ کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اسی لیے جو حضرات صاحب استطاعت ہیں، مالدار ہیں، صاحب اصل رسوخ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ بیت اللہ کا قصد کریں، حرمین شریفین کا قصد کریں۔ حضرت اسی طرح سے بہت سارے پیغامات فریضہ حج بیت اللہ اپنے اندر رکھتی ہیں، انشاءاللہ آنے والے جمعے کے اندر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو زندگی میں ایک مرتبہ فریضہ حج بیت اللہ کی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اس سال جتنے بھی حجاج اکرام جا رہے ہیں ان تمام حجاج اکرام کی حفاظت فرمائیں، ان کے سفر کو پرامن بنائیں، مناسک حج ادا کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آسانیاں فراہم فرمائیں، ان کو سہولت فراہم فرمائیں، امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ مناسک حج ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔